عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی. پھر حضرت عمر پہ ایسی حقیقت کھلی ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا. بس وہی مینجمنٹ کمزور ہوئی ہے بعد میں, اور وہ خلافت والا معاملہ پھر آہستہ آہستہ ملوکیت میں کنورٹ ہو گیا. ورنہ حضرت عمر کا جو ڈسپلن تھا, اگر وہی لیگیسی آگے کنٹینیو کرتی حضرت عثمان کے دور میں بھی تو معاملات نہ بگڑتے. ترکی میں اور لبنان کے عجائب گھر میں حضور علیہ السلام سے متعلق بہت سارے تبرکات رکھے گئے ہیں. میں بھی مے ناٹ بھی. ترکی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں حکمرانوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے میں, جس طرح وہاں پر نبی علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے, تلوار اور کچھ چیزیں. وصول سے تو آپ نہیں کہہ سکتے, بہرحال نہ انکار کریں نہ اقرار کریں. فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا. کیا سجدے کا حکم ابلیس کو بھی تھا؟ کیونکہ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا. جی ابلیس فرشتہ نہیں تھا, لیکن ابلیس کو حکم تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے نا قرآن میں 7 جگہ کے اوپر, سورۃ البقرہ میں, سورۃ الحجر کے اندر, سورہ الاعراف کے اندر, بنی اسرائیل میں, سورۃ الکہف میں, سورہ طٰہٰ میں. اس میں جو سورۃ الاعراف ہے نا اس میں تفصیل کے ساتھ ہے, اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو آپ والا جواب تو اس نے نہیں دیا کہ آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا, میں تو شامل ہی نہیں فرشتوں میں. اسے پتا تھا کہ مجھے بھی کہا گیا. فرشتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. اگر ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں, ایک فیمیل ہے اور 49 میل ہیں, اور کلاس کا سی آر جو کلاس ریپریزنٹیٹیو ہے وہ ٹیچر کے آنے پہ کہتا ہے کہ بوائز اسٹینڈ اپ, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس گرل نے کھڑا نہیں ہونا. وہ سمجھ لے گی کہ یہ بوائز اسٹینڈ اپ سے مراد یہ ہے کہ کلاس پوری نے کھڑے ہونا ہے. تو فرشتے چونکہ ڈومیننٹ تھے, ایک ہی بیچ میں جن تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا. باقی شیطان ابلیس وہ جن تھا, سورۃ الکہف میں آیا کانا من الجن ففسق عن امر ربی, اس لیے اس نے نافرمانی کی. ورنہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے. قرآن حکیم میں سورہ تحریم میں ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ابلیس اگر فرشتہ ہوتا تو وہ نافرمانی کرتا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. قرآن میں اب جو مردوں کے سیغے آئے ہیں جتنے, کیا ان میں عورتیں شامل نہیں؟ وہ سورۃ الاحزاب میں ہی ایک مشہور زمانہ آیا تھا نا, ان المسلمین والمسلمات, وہ پوری تفصیل کے ساتھ. ادروائز باقی پورا قرآن جو ہے وہ مردوں کے سیغے کے ساتھ خطاب کرتا ہے, عورتوں کو بھی, سوائے ان خاص چیزوں کے جو عورتوں سے متعلق ہیں, تو ان میں عورتیں بھی شامل ہیں. ایک حافظ کہتے ہیں کہ بندوں کو جنت, ایک حافظ پتہ نہیں, حافظ تو خود بھی چلا جائے تو بڑی بات ہوگی. ہاں, کیونکہ جس حافظ کے بارے میں فضائل آئے ہیں سنن ابی داؤد میں اور المستدرک للحاکم میں اس کی صحیح سند ہے, وہ ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا. اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن. حافظ قرآن کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اگر اتنا کامیاب ہو گئے تو جتنے مرضی لے جائے یار, وہ اللہ کی مرضی. شفاعت کے عقیدے میں گنتی والا معاملہ نہیں, جو اللہ چاہے گا. ویسے تو وہ بعض کمزور روایتوں میں 7 بندوں کا ذکر ہے, 7 بھی کچھ مطلب کوئی زیادہ فکر نہیں ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بخاری مسلم ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دین کو کون اس طریقے سے بیان کرے گا؟ میرا خیال ہے دین کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم سے پہلے بھی دین موجود تھا. ہم نے جو ایک ٹرانسفارم کرنا تھا نیشن کو وہ کر دیا اللہ کے فضل سے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کب کہا کہ آپ نے مجھے ہی سننا ہے, سب کو سننا ہے, بس دلیل کو فالو کرنا ہے, قرآن و سنت. میں توبہ کرتا ہوں لیکن شیطانی وسوسے آتے ہیں, میں کیا کروں؟ کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی. وسوسے سے آپ لڑ نہیں سکتے, وسوسوں سے تو صحابہ کرام بھی نہیں لڑ سکے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا کہ ایسے وسوسے آتے ہیں یا رسول اللہ, دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جائے لیکن اپنی زبان سے اس کو بیان نہ کرے. آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے. آپ نے کوئی وظیفے کی طرف نہیں لگا دیا, وظیفہ تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیکن یہ وظیفہ اس صورت میں ہے جب آپ خود وہ کوشش کریں گے جو کوشش کرنے کا حق ہے. خالی وظیفے سے کچھ نہیں ہونا, اور وہ کوشش یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی. کچھ عرصے بعد خود بخود ایڈریس ہو جائے گا. اور اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ وسوسہ آنے سے کوئی میرے ایمان پہ فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں. بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات سے درگزر فرما دیا جب تک کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھے جو دل میں سوچ رہے ہیں, یا اپنی زبان سے وہ بول نہ دیں جو کفریہ خیال دل میں آئے. تو کوئی گرفت نہیں, مجھے مارو, کوئی ٹینشن نہیں.